رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اپنے صحابہ، اپنے مریدوں، اپنے شاگردوں کی ایسی تربیت فرمائی کہ وہ آپس میں رائے کے اختلاف کے باوجود آپس میں محبت سے رہ رہے تھے۔ آپس کے اندر ان کا جو تعلق تھا وہ قائم و دائم تھا۔ رائے کا اختلاف گھر کے اندر باپ بیٹے میں بھی ہو سکتا ہے، دو بھائیوں میں بھی ہو سکتا ہے، رائے کے اختلاف میں میاں بیوی میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کے باوجود محبت سے رہنا فرض ہے۔ محبت سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اگر محبت گھر سے، محلے سے، معاشرے سے، مسجد سے نکل جائے گی تو لڑائی جھگڑے اور فسادات پھوٹیں گے، جس کی وجہ سے سارے کا سارا سسٹم اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق بخاری اور مسلم میں ایک روایت موجود ہے کہ کعب رضی اللہ عنہ کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یوں ارشاد فرمایا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو جالس فی القوم بتبوک، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنے احباب میں بیٹھے ہوئے تھے تو آپ علیہ السلام کی ذات اقدس نے پوچھا، ما فعل کعب بن مالک، کعب ابن مالک کا کیا بنا؟ فقال رجل من بنی سلمہ یا رسول اللہ حبسہ برادہ والنظر فی اطفیہ، فقال له معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بئس ما قلت واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا، فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جو اصحاب تبوک میں ساتھ شریک نہیں ہوئے ان کا حال معلوم کرنے کے لیے کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا، کعب کا کیا حال ہے، کعب کا کیا بنا؟ تو ایک آدمی بنو سلمہ کا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اس کے کندھوں اور اس کی چادروں نے اسے روک لیا۔ مقصود یہ تھا کہ مال کی فراوانی ہے کعب ابن مالک کے پاس، اور اس کا گزر بسر پہلے سے بہت اچھا ہو رہا ہے، اس لیے اس مال کی ریل پیل نے اسے اس عظیم غزوے میں شریک ہونے سے روکا ہے۔ یہ بات ایک آدمی نے کہہ دی، معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، بئس ما قلت، جو تو نے کہا تو نے بہت برا کیا، کہ ایک میرا بھائی موجود نہیں ہے یہاں پہ اور تو اس کے متعلق یوں کہہ رہا ہے۔ فرمایا تو نے برا کیا جو تو نے کہا۔ یہ کہنے کے بعد معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کر کے فرمانے لگے، واللہ یا رسول اللہ، اللہ کی قسم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ما علمنا علیہ الا خیرا، ہم نے تو کعب ابن مالک میں خیر ہی پائی ہے، ہم نے اس میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی کمی نہیں دیکھی۔ فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس بات پہ خاموش رکھے۔ تو ہمارے معاشرے میں اگر یہ باتیں زندہ ہو جائیں کہ ہم لوگ اپنی زبان کو احتیاط سے استعمال کریں، اگر ہمارے سامنے کوئی بھی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی ساتھی، کوئی کسی کی ایسی بات بیان کرے تو ہم اسے روک دیں کہ بھائی ایسے نہیں ہے، جیسے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، اور معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ اہل علم صحابہ میں سے تھے، یعنی وہ صحابہ
جن کے علم کے اندر بڑا رسوخ تھا، ان میں یہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی ایک صحابی ہیں، جیسے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عمر ابن عاص، سیدنا علی المرتضیٰ، معاذ ابن جبل، تو اور بھی باقی صحابہ ہیں جو علم میں بڑے پختہ تھے۔ تو ایسے ہی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ بھی تھے، انہوں نے فوراً کہہ دیا تو نے جو کہا تو نے برا کیا۔ اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں سوال پوچھا گیا، اس کا جواب ایسے انداز میں آج بھی، بلکہ اس سے بڑھ کے لوگ، جیسے آج کل الیکشن کا دورہ ہے، تو کیا آپس میں لوگ دستوں گریباں نہیں ہیں؟ بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک خبر پڑی، باپ بیٹے کا تنازع ہوا ان دنوں میں، اور باپ نے بیٹے کو فائر مار کے قتل کر دیا۔ یہ الیکشن ختم ہو جائیں گے، لیکن آپ لوگوں نے تو یہی رہنا ہے، اور جن کے لیے کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، وہ آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، اور ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ ان کی وجہ سے آپس کا محبت اور پیار، آپس کی دوستیاں اور رشتہ داریاں، یہ جہالت ہے۔ رائے کا اختلاف ہے، ایک آدمی کو کوئی پسند ہے، دوسرے کو کوئی پسند ہے، ٹھیک ہے، وہ جدھر اس کا جی چاہتا ہے، جدھر اس کا جی چاہتا جائے، لیکن آپس میں محبت فرض ہے، محبت سے رہنا۔ اور یہ چند دن باقی ہیں، اس الیکشن میں پتہ نہیں کتنے لڑائی جھگڑے ہوں گے اور کتنی قتل و غارت گری ہوگی۔ صرف یہی اپنے رائے کا اختلاف ہے۔ رائے کا اختلاف تو صحابہ میں بھی موجود تھا، لیکن رائے کے اختلاف میں آپس میں محبت تھی ان میں، اور ہم لوگ انا کا مسئلہ بنا رہے ہیں اور بنا کر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں۔ اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں شیر و شکر تھے۔ رائے کا اختلاف بہت سارے مسائل میں ان میں رائے کا اختلاف ہوتا، لیکن وہ اختلاف ان کا ذاتی نہیں تھا، رائے کا اختلاف تھا، اور ہر ایک کی رائے جدا ہے، ہر ایک کا ذہن جدا ہے، ہر ایک کے ذہن کی سطح جدا ہے۔ جس کے ذہن کی جو سطح ہے وہ اس اپنی سطح کے اعتبار سے سوچتا ہے، اور اسی سطح کے اعتبار سے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو ہر ایک کا آپس کے اندر پیار محبت سے رہنا یہ فرض ہے، اس میں کمی نہ آئے۔ ٹھیک ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، کسی کو کوئی پسند ہے، تو وہ اسے اپنی پسند پہ رہنے دو، اسے اپنی پسند پہ رہنے دو، کسی کو فورس نہ کیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں تو دوسرے کی عزت نفس کا اتنا خیال رکھا جاتا تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، اور اس مجلس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو کچھ بو محسوس ہوئی، جیسے کسی کا وضو ٹوٹ گیا ہو، کسی نے ہوا خارج کر دی، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لے جا کے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اچھے انداز سے اس بات کو بیان فرمایا بھی جس کا وضو نہیں ہے وہ وضو کر لے۔ ایک صحابی فرمانے لگے اے عمر سارے وضو نہ کر لے۔ ایسا حکیمانہ انداز ایک دوسرے سے محبت کا۔ اب اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن کہا ہے عمر سارے وضو نہ کر لے۔ اگر ایک آدمی وضو کے لیے اٹھے گا تو ایسے ہلکی سی سبکی محسوس ہوگی بھی مجلس میں، مجلس کے آداب کے خلاف۔ انسان کا قابو نہیں ہے، انسان ہے، تو ایسے ان کے دلوں میں محبت تھی، ایسا انہیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال تھا۔ اور ہمارے ہاں ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنے میں،
وہ ایک فریق دوسرے کو اچھال رہے عزت کو، وہ دوسرے کو ایک دوسرے کے ساتھ وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے۔ اس لیے اگر کوئی بات ہو بھی تو اسے دل میں نہ رکھا جائے اگر کسی کی کسی کے ساتھ ہو جائے۔ اول تو سخت بات ہونا، یہ کتنے الیکشن جو بوڑھے ہیں وہ تو ساری زندگی الیکشنوں میں ان کی گزر گئی ہیں، تو یہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ نئے لوگ آ جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تو گھر میں بہن بھائیوں نے بھی ویسے ہی رہنا ہے، دوستوں نے بھی ویسے رہنا ہے، رشتہ داروں نے بھی ویسے ہی رہنا ہے۔ اس لیے یہ ہم لوگ آپس میں پیار محبت کو فرض عین سمجھیں اور رائے کے اختلاف کو ہم لوگ ہلکا سمجھیں، بڑا نہ سمجھیں کہ رائے کا اختلاف ہے، کسی کو کوئی پسند ہے کسی کو کوئی پسند ہے۔ جس سے بسا اوقات یوں ہوتا ہے بندے کا تعلق ہوتا ہے کسی سے شخصی، اور وہ تعلق کو نبھاتا ہے، اپنی رائے کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا ہمارے سامنے دیکھنے میں آتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پارٹی کو پسند نہیں کرتے، لیکن دوسری پارٹی کا اس کا مخالف امیدوار بھی آ جاتا ہے، لیکن اپنے ذاتی تعلق کی وجہ سے رائے کو چھوڑ دیتا ہے کہ میرا یار ذاتی تعلق ہے، ہمارا رشتہ دار برادری کا مسئلہ آ گیا جی، ہمارا جگری دوست ہے جی، ہماری جماعت کا آدمی ہے جی۔ تو جہاں ہم وہاں لچک رکھتے ہیں، ایسے ہم اپنی رائے میں لچک رکھیں اور آپس کے پیار محبت کی فضا کو قائم رکھیں، پیار محبت ختم نہ ہو۔ اگر یہ فضا بن جائے تو کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں اخبار میں بڑا دل دکھا کہ ایک باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا۔ ہمیں ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سیدھا اللہ نے ہمیں دین دیا ہے، دین پر چلے، اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلے، اسی پہ زندگی بسر کر دیں۔ باقی یہ تو آنے جانے والا سلسلہ یہ چلتا رہے گا، الیکشن ہوں گے یا سلیکشن ہوگی، جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ سارے لوگ جانتے ہیں۔ تو اس لیے ہم لوگ اختلاف کے باوجود محبت سے رہنا سیکھیں، جیسے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اختلافات کے باوجود محبت سے رہے، رائے کا اختلاف کو چھوڑ دیا، آپس میں محبت پیار کی فضا تھی۔ اور بس اوقات آدمی غصے میں بڑے سخت جملے بھی کہہ جاتا ہے، تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اسے بھی اللہ کے لیے معاف کر دیا جائے، انسان ہے نا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ دل بڑے چھوٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراضگیاں بڑھتی چلی جاتی۔ اچھا، خاندانوں میں لڑائی چل پڑتی ہے، بات کچھ بھی نہیں ہوتی جی میں گیا تو اس نے میرے ساتھ سلام نہیں لیا جی، بس ہو سکتا ہے سلام کرنے والے نے سلام کیا ہو، اس کی توجہ کہیں اور ہو۔ جیسا حدیث میں آتا ہے، عثمان رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے سلام کیا تو انہوں نے جواب نہ دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے میں جا کے ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے کہ میں نے سلام کیا، عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، کہا چلو عمر اب عثمان کے پاس چلتے ہیں، تشریف لے گئے۔ پوچھا، انہوں نے کہا مجھے ان کے سلام کا پتہ ہی نہیں چلا، میں ایک گہری سوچ میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب دل بڑے ہوں گے تو پھر بندہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کر دے گا۔ باتیں کچھ بھی نہیں ہوتی، پورے خاندان آپس میں بول چال ختم ہے جی، بس جی۔ تو اس لیے ہم اپنے دلوں کو ہم بڑا کر لیں، دل بڑے ہو جائیں گے تو پھر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ویسے ہی محسوس نہیں ہوں گی، کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اور آپس کے اختلاف بس اوقات یوں ہوتا ہے، میں نے رشتہ مانگا جی، اس نے رشتہ نہیں دیا جی، اس وجہ سے ناراضگی۔ وہ ایک دوست تھے، وہ کہنے لگے جی کہ میں نے رشتہ مانگا تھا بھائی سے، تو بھابھی نے کہہ دیا جی کہ جی بچی ابھی مناسب نہیں ہے، آپ کا بچہ اتنا پڑھا ہوا نہیں ہے، ہماری بچی پڑھی ہوئی ہے، تو اس نے رشتہ نہیں دیا جی۔ تو بڑا غمگین، بڑا پریشان۔ اور میں نے پوچھی بات، تو میں نے اس کو پھر صحابی رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنایا کہ صحابی رضی اللہ عنہ نے دوسرے صحابی کو کہا کہ میرے لیے اس گھر سے رشتہ مانگ لو۔ بھیجنے والا بھیج رہا اپنے رشتے کے لیے، وہ گئے، انہوں نے بات کی، تو وہ جن کی بچی تھی وہ کہنے لگے ان کے ساتھ تو نہیں، آپ کے ساتھ کر دیتے اگر چاہیے تو۔
راضی ہو تو ادھر ہی انہوں نے نکاح کر دیا. اب وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پوچھ رہے ہیں بھی کیا بنا. وہ کہہ رہے بھی بات یہ ہے کہ باپ کی بات کی تھی لیکن انہوں نے میرے سے ہاں کر لی, میرے ساتھ کر دیا. اب یہاں ہمارے یہاں ہو تو یہ تو جنگ بن جائے گی پوری کی پوری کہ بھیجا میں نے اپنے لیے اور تو نے اپنے لیے کر لیا. وہ صحابی رضی اللہ دل دیکھے کتنا بڑا ہے, وہ فرمان لگے بھائی اصل میں قسمت تمہاری تھی, وہ کوشش میں کر رہا تھا, اس پہ مجھے معاف کر دو یار. کیا دل تھے ان لوگوں کے. تو یہ ہمارے بڑے ہیں, انہیں ہم نے دیکھ کے چلنا ہے. اور ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو مسئلہ نہ بنائیں. یہ رشتہ نہیں ہوا جی, فلاں بات ہوگی فلاں بات ہوگی. میں نے فون کیا اتنی دفعہ, فون نہیں اٹینڈ کیا جی اس نے, آج کے بعد بول چال ختم. وہ چاہے واش روم میں ہو, وہ سویا ہوا ہو, اس کا فون سائلنٹ پہ لگا ہوا ہو, وہ چارجنگ پہ لگا ہوا گھر میں ہو ہی نہ. کتنی توجیہات ہو سکتی ہیں. ہم لوگ یہ ساری توجیہات کریں, اچھا گمان کریں. جیسے معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو کعب ابن مالک میں خیر کے علاوہ دیکھا ہی کچھ نہیں, خیر ہی خیر نظر آئے. اس کی ہم اچھی تعویل کریں کہ نہیں میرے بھائی کو پتہ نہیں چلا ہوگا, میری بات سمجھا نہیں ہوگا, وہ گھر پہ نہیں ہوگا. 100 تعویلیں اچھی کر سکتے ہیں. جو شیطان ہمارے ذہن میں غلط تعویلیں ڈالتے ہیں, ہم اس کی اچھی بھی تو کر سکتے ہیں. اس لیے اچھا معاملہ کریں اور دلوں میں محبت برقرار رکھیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.